رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ، آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں کرتے ہیں ارزو الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پارہ نمبر 19، اس کی تفسیر یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو خلاصۃ القرآن حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی تفسیر سے بیان ہو رہی ہے۔ سورۃ الفرقان، یہ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ تو اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، تو دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لیا ہے اور اہل کتاب نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ اور تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ تو قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور عناد پسند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور کوئی عہدے والا ہو، کوئی منصب والا آدمی ہو، کوئی سردار ہو، اس کو یہ جو ہے وہ نبوت ملے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خام خیالیوں اور باطل دعوے کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ 19ویں پارے کے آغاز بھی مشرکین کے دعوے، اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیاد یہ شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے، نہ اس پر ایمان لائے، اور دوسری یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور تیسرا یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے اپنا حکم نہیں بنایا تھا، اور چوتھا یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، اور پانچواں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ تو قرآن کے چھوڑنے کا یہ 5 مطلب بیان کیا گیا۔ معزز سامعین، غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے ہم اپنے بارے میں اور پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجئے کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچیں
کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ یقیناً اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہی ہے۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یکبارگی نازل ہو گئی تو یوں ہی قرآن بھی یکبارگی نازل کیوں نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی تواضع، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو نماز و عبادت اور جہنم کے عذاب سے خوف، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، شرک سے مکمل اجتناب، قتل ناحق سے بچ کر رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹی گواہی سے احتراز کرنا، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، اور اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیا جائے۔ سامعین، اگلی صورت کو سننے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اے رحیم و کریم، تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر پیدا فرما کر ہمیں اپنے عباد الرحمن میں شامل فرما لے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی، اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے وہ اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم باری کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کی چند جھلکیاں اللہ نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا حق کیسے پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا کہ جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے عامداً قتل نہ کیا تھا بلکہ غلطی اور خطأ سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔
تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا، آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی، اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی، ہاتھ کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، اس کی چمک سے فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر محمول کیا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے ساتھ سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی لائی ہوئی تمام رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے کہ مقابلے میں جب وہ اترے تو وہ جتنے بھی ساحر تھے انہوں نے اپنے رسیاں اور جو ہے وہ تمام ڈوریاں جو ہے اور لاٹھیاں اس میں ڈال دیں میدان کے اندر، تو وہ سب جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ سانپ محسوس ہونے لگے دوڑتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، میدان صاف ہو گیا۔ ساحر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکلے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا اور دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی، اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بھی بیان کی۔ اول یہ کہ وہ میرا خالق و ہادی ہے، دوسرا یہ کہ وہ رازق ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور چوتھا یہ کہ وہی موت دیتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور پانچواں یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کیں جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اول یہ کہ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، دوسرا یہ کہ لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، اور تیسرا یہ کہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، اور چوتھا یہ کہ میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب کہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہ ہوا تھا، اور پانچواں یہ کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے کہ جو قوم عاد کے نبی تھے، یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کے قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارونق زمینیں آباد تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، اور ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔
ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان جو ہے وہ لاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ نشانی اور عبرت یہی کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ گھنے جنگلات تھے، ثمر بار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آتے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غضب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہوا۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل مکی ہے اور اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے طا سین سے ہو رہا ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام نمل ہے۔ اور سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے، ایک ہے جو ترتیب سے نازل ہوئیں اور اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی شعراء، نمل اور قصص۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کی جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں یہ ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کے قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز کرتی تھی، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت جو وہ ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کے بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت جو آج کل ہمیں درپیش ہے، نیکی کی راہ پر، کہ دنیا کے اندر یہی چیزوں کو جو ہے رواج دیا جا رہا ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.kasequran.com ارض و سما سبحان اللہ، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان